اے میرے عزیزو، ہم سب اولادیں ہیں، ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، اس قرآن نے کیا کہا ہے، وہ ذرا سنا دوں۔ تفصیل تو نہیں کر پاؤں گا، مگر ضرور آپ کو بتا دوں اس وقت کہ ہم سے ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہی کی آیت ہے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں تو پوری تفصیل بیان کر دی اللہ نے۔ دوسرے مقام پر بھی کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت کے بعد اپنی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی ہدایت کے ساتھ اللہ نے اگلا فرمان جاری کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ مگر کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے۔ ایمانداری سے اس وقت دل پہ ہاتھ رکھو اور ٹھنڈی آہ بھر کے یہ دیکھو کہ تم روزانہ کماتے ہو، مہینے میں سیلری پاتے ہو، تجارت کرتے ہو، مگر الگ سے اپنی ماں کو شادی ہو جانے کے بعد، بچے ہو جانے کے بعد کتنے روپے اپنی ماں کو دیتے ہو کہ ماں یہ تیرے ہیں، تو جہاں چاہے خرچ کر لے، اپنی بیٹیوں کو دے دے، پوتے پوتیوں کو دے دے، نواسیوں کو دے دے۔ کرتے ہو؟ آج اس مجلس میں طے کرو ایک حصہ ضرور ہم اپنی ماں کو دیں گے۔ اگر باہر رہتی ہے تو ماں، جب ملاقات پر جائیں گے تو ہم اس ماں کو دیں گے جس ماں نے اپنا خون پلا کر، جس نے اپنا دودھ پلا کر، جس نے اپنے ہاتھوں کو جھولا بنا کر ہمیں جھلایا، جس نے اپنی باہوں میں ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں اپنی سینے کے ہیٹر اور سینے کی گرمی سے ٹھنڈک سے بچایا، جس نے ہمیں بچپن میں موت کی آغوش میں جانے سے اس لیے بچایا کہ میرا لال مر نہ جائے، اور وہ ڈاکٹروں کے دھکے کھاتی رہی، لائن میں کھڑی رہی اور ڈاکٹروں سے بھیک مانگتی رہی۔ آج وہ ماں کمانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں وہ ماں جب تک کما سکتی تھی اس نے کمایا، جب تک چل سکتی تھی جب تک وہ چلی، مگر ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتی ہے۔ تمہاری بہو کی وہ ماں نہیں ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ بہو کی ماں نہیں ہے۔ بہو کی ماں تمہاری ساس ہے، اسے اپنی ماں سے محبت ہے۔ تمہاری ماں تمہاری ہے، اپنی ماں کی خدمت تم کرو۔ اس نے کتنی مرتبہ تیرا سر دبایا ہے، کتنی مرتبہ تیرے پیروں کو دبایا ہے۔ تو رات میں اٹھا تو تجھے پانی دیا ہے، تو نے کبھی ضد کر لی کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اسی وقت اس نے چولہا جلایا ہے اور دوسرا کھانا تجھے تیار کر کے دیا ہے۔ آج وہ ماں تجھ سے صرف یہ چاہتی ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اے میرے بیٹے میری آنکھوں میں موتیا بن کا پانی آ گیا ہے، میں تیری تصویر صحیح سے نہیں دیکھ پاتی، میں تیرا چہرہ، وہ جو میرا چہرہ بچپن کا تھا وہ دھندلا نظر آتا ہے۔ اے میرے بیٹے تو خرچ کرتا ہے اپنی بیوی کے ہار پر، اپنی بیوی کی پازیب پر، اپنی سالی کی شادی میں اپنے سالوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے میرے ایک ہی آنکھ کا آپریشن کرا دے، اس میں لینس ڈلوا دے، چاہے میں صبح اٹھوں تو تیرا چہرہ دیکھ کر میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ کتنی مائیں ہیں جن کو میں اپنے دیہاتوں میں دیکھتا ہوں، چشمے نہیں ہیں ان کے پاس، ٹوٹ جائیں تو بیٹے لا کر نہیں دیتے، بیٹے لا کر نہیں دیتے۔ پہلی فرصت میں اگر کسی کے ماں باپ اس منزل کو پہنچے تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا انتظام کریں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اور تمہاری اولاد کو، پوتوں کو دیکھ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر سکیں۔ عمر کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ کل تجھے ان کی ضرورت تھی، آج وہ تیرے محتاج ہے۔ اور بعض کو اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھانے کے لیے باپ کو یا ماں کو معذور کر دیتا ہے، چل نہیں سکتے، کل تو چلنے کے قابل نہیں تھا تو ماں تجھے کاندھے پر سوار کرتی تھی، باپ تجھے اپنی گود میں اٹھا کر لے جایا کرتا تھا، آج انہیں تیرے بازوؤں کی ضرورت ہے، آج ان کو لاٹھی کی بیساکھی نہیں، تو اپنے ماں باپ کی بیساکھی بن جا۔ لہذا اگر تو خدمت کرے گا تو یقیناً تیری بیوی بھی یہ سمجھ کر کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے وہ بھی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ جب تو ہی دھتکارے گا تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی، تو وہ غیر ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما،
اے اولاد، تیری جوانی میں تیرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جوانی ہی میں اللہ کو عزیز ہو جائیں اور تو یتیم ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ عمر دراز عطا کرے اور وہ بوڑھے ہو جائیں تیری ہی عمر میں تو موجود ہو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو چلے ہیں، لہذا بڑھاپے میں ان کی بچپنا لوٹ آیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دراز دیتے ہیں تو ہم اس کی تخلیق کو الٹ دیتے ہیں، یعنی اب ان کا دماغ بچوں جیسا ہو گیا ہے۔ ماں بچوں جیسی ضد کرنے لگی ہے، اسے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو بچے کو اچھی لگتی ہیں، نقصان دہ چیزیں بھی اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ وہ باپ پہ اب روٹھے گی، کل تو روٹتا تھا آج ماں روٹ جائے گی، کل تو بار بار پوچھتا تھا آج ماں بار بار پوچھے گی، کل تو بھول جاتا تھا آج ماں بھول جائے گی، لہذا اللہ نے اس کو الٹا کر دیا ہے، وہ بچی ہو گئی، بچپنا آ گیا ہے۔ کل تیرے دانت نہیں تھے آج اس کے دانت نہیں ہوں گے، وہ تجھے چمچ سے کھلاتی تھی آج تجھے چمچ سے کھلانے کی نوبت پیش آ سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ مرحلہ آئے گا تو سب سے پہلے انسان کی چونکہ زبان چلتی ہے، زبان سے انسان جواب دیتا ہے، وہ زبان کبھی خنجر سے زیادہ زخمی کر دیتی ہے، خنجر کا زخم تو بھر جاتا ہے، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا آرڈر کیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اس موقع پر اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اف سے زیادہ کوئی کلمہ ہوتا اللہ اسے بھی نازل کر دیتا۔ اف مت کہنا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، چلو زبان پر تو کنٹرول کر لیا، برا لگ جائے گا، پڑوسی سن لے گا، بھاوج سن لے گی، بھائی سن لے گا، بہنیں سن لے گی، اور مگر اف تو نہیں کہا، مگر پیشانی پر بل پڑ گیا۔ اللہ نے اگلا آرڈر دیا، یہ غصہ، یہ قہر اور اندر کے دلی جذبات چہرے پر بھی ظاہر نہ ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پیشانی پہ بل نہ پڑیں، ماں ہے باپ ہیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ دوسرا حکم اللہ نے صاف آرڈر کیا، اپنے محبوب پہ نہیں چھوڑا، مفتی شاداب پر مولوی شاداب پر نہیں چھوڑا کہ تم بتا دینا امت کو، فقہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں چھوڑا کہ تم غور و خوض کر کے ان کو مسئلہ بتا دینا، امام شافعی اور ابن تیمیہ پر نہیں چھوڑا کہ تم قرآن اور حدیث میں غور کر کے بتانا، اللہ نے خود کہا میں تجھے ہدایت دے رہا ہوں مندے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، پیشانی پر بھی بل نہ پڑے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تیسرا آرڈر دیا اللہ تعالیٰ نے، آرڈر ہے یہ۔ آج بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا وزیر و منتری اور وزیر داخلہ تک بھی سپریم کورٹ کے آرڈر سے ڈرتا ہے کہ نہیں، فالو کرتا ہے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ آرڈر کر دے کہ چھوڑو اسے جیل سے، چھوڑنا پڑے گا، حکومت چاہے یا نہ چاہے۔ تو دنیا کی سپریم کورٹ اگر یہ کہہ دے تو اس کا ہم حکم مانتے ہیں، اور ملکی معاملات کو چلانے کے لیے اس کا حکم ماننا ہی پڑتا ہے، نہیں مانو گے تو طاقت ہے پوری طاقت سے منوائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور سلطانوں کا سلطان ہے، جس نے کہا ہے کہ شہنشاہ کا لفظ صرف میری ہی شان ہے، کسی دوسرے کے لیے شہنشاہ کا لفظ سزاوار نہیں ہے، چونکہ بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں۔ تو خالی بادشاہ تو ہو سکتا ہے، شہنشاہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو تم جھکا کے رکھنا اپنے باپ کے سامنے، کندھے مت چڑھانا، اکڑ کے مت چلنا، ایسے بازو جھکا دینا جیسے پرندہ جب نیچے اترتا ہے تو اپنے بازوؤں کو نیچے جھکاتا ہے، ہوائی جہاز جب نیچے اترتا ہے تو کس طرح اپنے پروں کو نیچے جھکاتا ہے، اس طرح تیرے بازو ہمیشہ جھکے ہوئے ہوں، ان کے سامنے مت اکڑنا، ان کے سامنے تننا مت، ان کے سامنے بازوؤں کو اچھال کے باتیں مت کرنا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور دل ٹوٹا تو یاد رکھ جنت سے روٹ جائے گی اور جہنم تجھے دعوت دینے لگے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، وسخط الرب فی
سخط الوالد، والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ چوتھا حکم کیا دیا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی گفتگو کر تو نرم لہجے میں، پیار کے لہجے میں، محبوبانہ انداز میں، شفقت کا لہجہ ہو، تیری ادا، تیری گفتگو سے پیار ٹپک رہا ہو، محبت ٹپک رہی ہو، عظمت ٹپک رہی ہو، جیسے تو جو اپنے چھوٹے معصوم بچے سے بولتا ہے تو کتنے پیار سے بولتا ہے۔ ہاں بیٹے مننے بولتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ اس سے پیار ہے، وہ کیسی حرکت کر جائے غصہ نہیں آتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی میں تو جھیل لیتے، جوانی میں تو برداشت کر لیں گے، وہ پہاڑ جیسی استقامت رکھتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر آج قدم چلنے کے قابل نہیں ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، آنکھ میں وہ نور موجود نہیں ہے، زمانہ ان کو اب پوچھ نہیں رہا ہے، اس وقت ان کا دل بکھر جائے گا، اس وقت ان کا قلب ٹوٹ جائے گا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لہٰذا اپنے ماں باپ سے جب تو گفتگو کر تو پیار بھرے لہجے میں کر، ادا ٹپک رہی ہو کہ تو ان کا بیٹا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ لفظ ہی بہت اچھا لگتا ہے، اے ابا، اے میرے باپ۔ قرآن نے ہمیں سکھایا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو جب خواب بتایا تو کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ کو باپ کہہ کر خطاب کیا۔ اگر کوئی باپ کہے فلاں اور بچہ کہے ہاں ابو، ہاں ابا جان، تو اس سے باپ کا دل کتنا بڑھ جاتا ہے۔ مگر آج کا بیٹا ہاں کیا کہہ رہے ہو، بتاؤ کیا کرنا، باپ کیا کہے گا؟ لیکن یہ کسی کے حق میں کانٹے نہیں بو رہا، انتظار کر، کل تجھ کو بھی باپ بننا ہے، تیری بھی اولاد ہے۔ کنویں میں جیسی آواز لگاؤ گے نا، ادھر سے کیسی آواز آئے گی؟ ویسی ہی آواز کنویں سے آئے گی جیسی آواز تم لگاؤ گے۔ اس لیے باپ کو جیسے پکارو گے اولاد ویسے ہی پکارے۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ طے کر کے جائیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ ہر مہینے ہم ایک طے کریں گے کہ اپنی ماں کو ضرور رقم مختص کر کے دیں گے، چاہے وہ 100 روپے ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ 500 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ماں باپ آپ سے دور رہتے تو جب ملاقات ہوگی تو کچھ نہ کچھ دیں گے، اور جب آپ دیں گے تو اپنی اولادوں سے بھی دلواؤ، اپنے بچوں سے دلواؤ۔ 7 سال کے اس قضا کے زمانے میں نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میرے ننھے منھے بچے میری ماں سے جا کر ملے اور اپنی دادی کے پاس گئے تو اپنی دادی کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے کر آئے، اور جب میری بیوی نے ملاقات پر مجھے بتایا کہ ہم نے اماں کو یہ دیا ہے تو میرا دل اتنا خوش ہوا، مجھ پر کوئی سینکڑوں روپے خرچ کر دیتا، سونے میں نہلا دیتا اور مجھے ہزاروں نعمتیں دیتا، میرا دل خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بیٹے میرے لال کی امانتیں ہیں اور اس کی علامتیں ہیں، اور اس حال میں بھی مجھے پوچھ رہے ہیں۔ اس وقت ماں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے کوئی آسمان اس دعا کو روک نہیں سکتا اور کوئی فرشتہ اسے ٹوک نہیں سکتا، وہ سیدھی عرش اعظم پر جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ چاہتے ہو کہ مقدر جگاؤ، اگر چاہتے ہو کہ نصیب جگاؤ، اگر چاہتے ہو کہ ترقیاں پاؤ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے گھروں میں اترے تو ماں باپ کو راضی کر لو۔ یہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس پہ لٹاؤ پیسہ۔ اس قوالن پہ کیوں لٹاتے ہو؟ وہ جو آ کے قوالن تمہیں قوالی سناتی ہے اس پہ لٹانا شروع کر دیتے ہو۔ کوئی کہیں کھڑے ہو کے ناچنے تھرکنے کر دیتا ہے اس پہ لٹا دیتے ہو۔ وہ آئے گا کبھی تمہاری کٹی انگلی پر پیشاب کرنے کے لیے؟ یہ جو فلمی دنیا کے سٹار ہیں وہ اپنی بزنس ہے، ان کا تجارت ہے، ایک انڈسٹری ہے، وہ اپنے لیے کما رہے ہیں، کبھی آپ کو کچھ دیں گے؟ وہ تو دعا بھی نہیں کرنا جانتے بیچارے، وہ کیا دعا دیں گے آپ کو؟ اگر یہ دعا دے گی تو یہ تمہاری ماں دعا دے گی اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اسی پر بس مت کرنا، 4 آرڈر میں نے تم کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا اور رحمت کی دعا کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مولا، اے میرے رب،
اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کرنا جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، کیونکہ اللہ میں چاہ کر بھی نہیں خدمت کر سکتا۔ میں ملازم ہوں، ماں گاؤں میں رہتی ہے، میں شہر میں ہوں، ماں وہاں رہتی ہے، میں وہاں نہیں ہوں، اے مولا تو ہی ان پر رحم کرے گا۔ اللہ نے کہا وہ زندہ رہیں تب بھی ان کے لیے رحم کی دعا کر، قبر میں چلے جائیں تب رحم کی دعا کر، اور جب وہ اس عالم میں پہنچ جائیں تو رحم کی دعا کر، اور جب کبھی تو کوئی نیک کام کیا کر فرض کے علاوہ، قربانی کرے، صدقہ کرے، عمرہ کرے، اور جو کام کرے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچایا کر۔ دنیا میں ہو تب زندہ کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں اور مردہ کو بھی۔ ہمارے یہاں بس یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ ہی کو پہنچاؤ، زندہ کے اکاؤنٹ میں بھی چلا جائے گا اور مردہ کے اکاؤنٹ میں بھی چلا جائے گا، لہذا زندہ ماں باپ ہو تب بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں اور چلے جائیں تب بھی پہنچائیں، چونکہ آخری بات ماں باپ کی تھی۔ کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول نے جو جبریل نے جو 3 باتیں کہی تھیں اور بددعاؤں پر آپ نے آمین کہا تھا، ان میں یہ بھی تھی کہ اگر کسی شخص کو ماں باپ ملے اس کی زندگی میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اس رمضان میں آئی تھے نا یہ بات، تو اس لیے اس ماں باپ کا بھی اس سے خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔